منیب صاحب کیا مس ہینڈل ہو رہا ہے ٹی ایل پی پہ؟ بس I'll come to you, let me get منیب on this. منیب یہ جو سارا کچھ چل رہا ہے، بات یہ ہے کہ بڑی ماضی کی غلطیاں، بڑے جتھے گروہ ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کیسے بنے اور اس کی ہم قیمت بھگت رہے ہیں. طالبان کیسے بنے، یہ ٹی ایل پیز کیسے بنی، خالی یہ نہیں اور بھی بڑے گروپ بنے، اور آہستہ آہستہ ہمیں وہ کھانے بند کرنے پڑ رہے ہیں. ورنہ یہی ہو رہا ہے، کبھی 17 ہوتا ہے، 18 ہوتا ہے، 21 ہوتا ہے، اب 25 ہو گیا. کیا ٹی ایل پی کے ساتھ اب بھی مذاکرات ہونے چاہیے یا اب ایک فیصلہ ریاست کو اس کو منطقی انجام پہ لے جانا چاہیے، بٹ اکارڈنگ ٹو لا، قانون کے تقاضے پورے کر کے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. پہلے تو معذرت تھوڑا ڈیلے ہو گیا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی ایگزسٹنس، ابھی آپ نے خود کہا ہم نے غلطیاں کی اور جتھے بنائے، سب کچھ کیا. ٹی ایل پی کو کس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا ہم سب کو پتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کے کینسرز کو الاؤ می ٹو سے خود انوینٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ when they come around and haunt you، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے کتنی بڑی اور فاش غلطیاں ہوئی ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا جو وہاں سے تاثر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک نہایت سینسٹیو اور جو اس تحریک کا جو نام رکھا گیا، جس طریقے سے وہ ہوا معاملہ، تو وہ ایک بڑا حساس معاملہ تھا، مسلمانوں کے دل کے وہ بڑے قریب ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں تمام جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ عاشق رسول ہے. اس لیے ایک کو فوقیت نہیں ہے دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اب رہ گئی بات کہ جی آپ نے اس کو پریشر گروپ کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ نے ایک نہیں 2-3 دفعہ کیا، اور حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی ریٹ کو کمزور کرنے کے لیے کیا. حکومتوں کے گھٹنے ٹکوائے، اور جنہوں نے ٹکوائے وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو چکا ہے تاریخ کے اندر. اب صرف ایشو یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا مانسٹر کریٹ کر دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ مانسٹر آپ کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں مانسٹر کے اوپر کائنیٹک آپشن استعمال کروں، کہ بات چیت کا تو اس کو عادت ہی نہیں رہی ہوتی. بات چیت میں تو آپ اس کے حامی رہے ہوتے ہیں، حکومتوں کو کمزور کروانے میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا کچھ کرواتے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ہمارے ہاں کریکٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں، اور اب اگر ٹی ٹی پی ہے تو اسے ہم خوارج کہہ رہے ہیں، اور فتنہ ہندوستان بی ایل اے کو کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وی نیڈڈ دس کلیئرٹی. لیکن انٹرنلی اگر آج یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور آج اگر یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اور ملک کے لیے کیا جا رہا ہے، جیسے پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے اس کو صرف یہ نہیں ہے کہ اٹس اگینسٹ ٹی ایل پی، بٹ اٹس اگینسٹ ایوری پریشر گروپ دیٹ ہیز بین کریٹڈ آن دا نیم آف ریلیجن، اگینسٹ دس پریٹیکسٹ کے لوگوں کو آپ برا بھلا کہنے کے لیے اور ریاست کو ہوسٹیج بنانے کے لیے اگر آپ یہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے مالک صاحب، ایسے پریشر گروپ سے الاؤ می ٹو سے کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا جو فنڈامنٹل ایگزسٹنس ہے وہ اسی کور چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. دے آر اے پریشر گروپ. ہم دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الحمدللہ مذہب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ سب کلمہ گو ہیں اور سب عاشق رسول ہیں. تو بھائی بات یہ ہے، یہ ہم نے کیوں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر کے دے دیا ہے لوگوں کو کہ اچھا جی آپ یہ جی اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں، یہ اس مسلک کے ٹھیکیدار ہیں. نو، یہ کام نہیں ہو سکتا. مہذب ریاستوں کے اندر یہ کام نہیں ہوتے. اب اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ جو جتھا سازی ہوتی رہی ہے اور ان جتھوں کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے رہے ہیں، آپ نے ان کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہے نا کہ پولیس والوں کے سر پھاڑیں اور ریاست کے ساتھ کوئی ٹکراؤ کریں. پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی مدر صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، ماڈل ٹاؤن ہوا، وہ میں سمجھتا ہوں بلنڈرز تھا پاکستان کی ہسٹری کے اندر، لیکن اس سے کیا ہوا، آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی وہ ڈی مورلائز ہو گئی. پولیس والوں کو آپ نے کہا ڈنڈے لے کے خالی موب کو روکنے چلے جاؤ، وہ سر پھٹوا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا سر پھٹ گیا، کلو والا ڈنڈا پڑا ہے جی، پتھر پڑے ہیں جی، ہو گیا. آپ نے کہا اچھا نہیں وہ نہیں کرنا. پولیس والے لٹرلی انہوں نے کہا جی مورائل ختم ہو جاتا ہے پولیس کا کہ آپ ہمیں بھیج رہے ہیں بیٹن چارج کرنے کے لیے ڈنڈوں کے ساتھ، آگے تو ان کے پاس ہم سے زیادہ تگڑی چیزیں ہیں، ان کے پاس بندوقیں بھی ہیں اور سب کچھ ہے، اور وہ ہمیں کیلوں والے ڈنڈوں سے مارتے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپ نے کوئی لیوریج چھوڑی نہیں ہے. اب صرف یہ ہے کہ یہ مذاکرات شاخ کا یہ اٹ میں ساؤنڈ ہارش اور اٹ میں ساؤنڈ ویری روڈ ٹو سے کہ بھئی میں ایسی بات کر رہا ہوں. نو، اگر آپ کو نے سوچ لیا کہ آپ نے اس گن سے اس کا خاتمہ کرنا ہے تو پلیز اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، قانون کے مطابق ہونا چاہیے. آپ نے کیوں ٹی ایل پی کو ریورس کروایا؟ آپ نے ایک دفعہ بین کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر، کیوں لوگوں کو باہر ریلیز کروایا گیا؟ کسی نہ کسی نے تو کروایا نا سر. اب اگر آج یہ ہو رہا ہے اینڈ somebody has taken the bull by its horns تو بہت اچھی بات ہے، آئی ایم ود اٹ.
مجھے اگر الاؤ نہیں ہے، میں بڑی بیسک سی بات کرتا ہوں مالک صاحب، اٹس اے کور ایشو، یہ قانونی بات ہے. ایون جو میرا اور جو فنڈامنٹل رائٹ ہے نا، وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اگر میرا فنڈامنٹل رائٹ یہ ہے کہ نہیں میں نے احتجاج کرنا ہے، لیکن میرے احتجاج کی وجہ سے آپ کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے، کوئی دفتر نہیں جا پا رہا، ریاست کا کاروبار رک گیا ہے، لوگ خوار ہو رہے ہیں، یہ کہے کی آزادی ہے بھائی؟ ہم نے کب سے لوگوں کو یہ چھٹی دینا شروع کر دی ہے؟ لہٰذا اس چیز کو سمجھیں. دنیا برٹن جو ہے اینشینٹ ڈیموکریسی ہے، ڈونٹ یو نو دیٹ سر؟ بٹ کیا وہاں پر آج بھی جب بیٹن چارج ہوتا ہے وہ نہیں ڈسکریمنیٹ کرتے کہ عورت ہے کہ مرد ہے کہ بوڑھا ہے؟ وہ پھر پھیرتے ہیں ڈنڈا، اور جہاں ان کو کینڈیڈیٹ آپشن ضرور کرنے ہوتے ہیں کرتے ہیں. وہاں پر رائٹس ہوئے، آپ خود دیکھیں وہاں پر کیا انہوں نے اشر کیا ہے. اسپیڈی ٹرائلز کے لیے لوگوں کو اندر ڈالا، دے ڈڈ ناٹ کیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہوگا. تو لا انفورسمنٹ کے لیے انلیس یو پرووائڈ، میں مانتا ہوں ابیوز آف پاور نہیں ہونا چاہیے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہونی چاہیے، بٹ کم ٹو تھنک آف اٹ، واٹ ہیو وی بیکم اوور دا پاسٹ فیو ایئرز؟ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو الاؤ کرتے رہیں گے، کل کوئی اور کھڑا ہو جائے گا اور ایک نیا پریشر گروپ بنا لے گا، پھر ہم کہیں گے جی اچھا جی ان سے بھی مذاکرات کر لیں. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی بڈی، بٹ آئی ایم اگینسٹ دس پریشر گروپ مافیا.